بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہو پاکستان سے میں ہوں حیدر مرتضیٰ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں اس وقت سیلاب ہے اور میں اس وقت لاہور میں ہوں۔ ہم لاہور کے مختلف علاقوں کا وزٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ ہم شاہدرہ گئے گزشتہ روز اور وہاں پر صورتحال بھی دیکھی۔ چناب میں بھی اس وقت سیلاب ہے، ستلج میں بھی سیلاب ہے، لیکن اس وقت میں اسپیسیفکلی آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ گزشتہ اگر ہم 10-12 گھنٹوں کی بات کریں تو بہت پاکستان کے سوشل میڈیا پر ہی زیادہ ڈسکس ہوا ہے کہ پاکستان کے وفاقی وزیر جناب عبدالعلیم خان صاحب کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس تک پانی پہنچ گیا، اس میں پانی داخل ہو گیا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو سوسائٹیز بنی ہیں انکلوڈنگ دس سوسائٹی، تو کیا اس پر کوئی ہوم ورک نہیں کیا گیا؟ کیا اس ایسپیکٹ کو نہیں دیکھا گیا کہ راوی ٹھیک ہے، خشک رہتا ہے، لیکن اس کا انتظام، اس کا کنٹرول تو ہمارے ہمسائے کے پاس ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ گاہے گاہے حق ہمسائیگی ادا کرتا رہتا ہے، تو ہم نے اس پہلو کو نظر انداز کیوں کیا؟ تو پارک ویو سوسائٹی کے حوالے سے آپ کو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت سے کلپس مل جائیں گے کہ وہاں پر پانی داخل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا کہ اخبارات نے بھی اس حوالے سے خبر دی ہے۔ ابھی میں ایک انگریزی اخبار کی خبر دیکھ رہا تھا، اس میں بھی ذکر ہے کہ وہاں پر پانی داخل ہوا ہے، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، نیشنل میڈیا پر کچھ خاص کوریج ہوئی نہیں ہے، سوشل میڈیا پر ہی زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو عبدالعلیم خان صاحب کا یہ جو پروجیکٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ملتان روڈ ٹھوکر نیاز بیگ، تو اگر ہم گوگل میپ پر اس کو دیکھیں تو اس کا کچھ حصہ تو ہاف اے مائل اوے ہے راوی کے کنارے سے، آدھے میل کے فاصلے پر۔ تو اس کو کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے، اٹس اے بگ کوسچن۔ اور اس سے بڑا کوسچن یہ ہے کہ پھر اس کی منظوری کیسے ہو گئی، اور اگر منظوری تو ہے، روڈا نے منظوری دی ہوئی ہے، تو یہ سارے پہلو جو ہیں ان کی طرف ہم جائیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ لیکن پہلے میں ذرا آپ کو ایک ٹائم لائن بتا دوں کہ علیم خان صاحب کے جو پروجیکٹس ہیں، صرف لاہور کے پروجیکٹ کی ہم بات کریں گے کہ اس پر یہ کنٹروورشل رہے ہیں، اور جب سے بنے ہیں تب سے کنٹروورشل رہے ہیں۔ اور حالانکہ آپ یہ کہیں کہ عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں علیم خان، اور عمران خان کا بھی ایک انٹرویو گردش کر رہا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جی وہ ہم سے اس وجہ سے ناراض ہوئے تھے، بقول ان کے کہ وہ اس وجہ سے ناراض ہوئے تھے کہ وہ اپنی زمین جو ہے وہ لیگلائز کروانا چاہتے تھے، جو کہ لیگلائز ہو نہیں سکتی تھی، اور نتیجتاً یہ ہو گیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اور پھر نئی حکومت یہ 2024 میں 8 فروری کے بعد آئی، اور پھر روڈا نے اس منظوری بھی دے دی۔ تو میرے سامنے خبر ہے 2016 کی، دا نیوز کی خبر ہے۔ 2016 میں عبدالعلیم خان صاحب کے خلاف نیب نے تحقیقات کا آغاز کیا، اور یقیناً if I recall تو تب یہی کہا گیا ہوگا کہ چونکہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان سٹرگل کر رہے ہیں اس حکومت کے خلاف، تو نتیجتاً ان کے ظاہر بنتا تھا کہ ان کے خلاف انکوائری ہو۔ تو تب بظاہر مجھے یہی لگتا ہے کہ یہی بات ہوگی، یہی نیریٹو بنا ہوگا کہ جی وہ تو اپوزیشن میں ہیں، تو یہ سیاسی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے سامنے جو خبر ہے، ملینز آف روپیز لاس، یعنی ملینز آف روپیز جو ہیں، جو لاکھوں روپے ہیں، وہ قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے، اور نتیجتاً the National Accountability Bureau has started a formal inquiry against Aleem Khan, Pakistan Tehreek Insaf leader. At that time he was PTI leader, اور عمران خان کے لکھا ہوا ہے the key aid and financer of عمران خان۔ تو ان کے خلاف انکوائری کس پر ہوئی ہے جی؟ allegations of illegal occupation، یعنی غیر قانونی طور پر قابض ہو جانا، encroachment of public passage، لوگوں کے جو راستے ہیں، جو عوامی راستے ہیں، ان پر انکروچ کر دینا، ان کو بھی لپیٹ میں لے لینا، اینڈ illegal extension of river edge housing society، اور ریور ایج ہاؤسنگ سوسائٹی کی اللیگل ایکسٹینشن ہے، اس کو آگے بڑھا دیا گیا، اس کو وسیع کر دیا گیا اللیگلی ان دا نیم آف پارک ویو ولاز۔ تو پارک ویو ولاز کے نام پر
اس کو ریور ایج جو سوسائٹی ہے, جو ریور ایج ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس کو بڑھایا گیا ہے, تو لہٰذا ان کے خلاف نیب نے انکوائری کا آغاز کر دیا. یہ 2016 ہے جب ابھی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آئی تھی. پھر میرے سامنے خبر ہے ڈان کی. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ on Wednesday launched an operation against illegal construction in the housing society owned by علیم خان, a former leader of the Pakistan تحریک انصاف. تو علیم خان صاحب کے خلاف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی ایکشن ہوا, اور یہ ڈی جی کا بیان ہے کہ an operation was launched against illegal housing societies and construction in the province. یعنی کہ اسے illegal پروجیکٹ کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا رہا, ماضی کی بات کر رہا ہوں, اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے اس پر کارروائی کر رکھی ہے. پھر میرے سامنے اسلم اقبال صاحب کا بیان ہے, اور انہوں نے بھی بہت تنقید کا نشانہ بنایا, بلکہ یہ میرے سامنے جو ڈان میں جو خبر چھپی اس میں لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی لیڈر اینڈ پروونشل منسٹر میاں اسلم اقبال has accused Aleem Khan of building the grave of his father on 2.5 canals reserve LDA land in the Riverage Society. ریور ایج سوسائٹی ہوگی جس کا ابھی ہم بات کر رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے یہ کوئی اور پروجیکٹ ہو, تو یہ بھی ایک چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ اگر یہ کنٹروورشل تھا اور پہلے نیب نے اس پر کارروائی کی ہوئی تھی, تو پھر نیب کی اس کارروائی کا بنا کیا, سوال یہ. تو خبر دیکھیے جناب, اگست 2023 اگست 2023 کی خبر ہے, یہی مہینہ 2023, غالباً پی ڈی ایم کی حکومت. نیب کلوزز پروب انٹو علیمز ہاؤسنگ کیس, اور لکھا ہو جی another member of the Fed, another اس کا مطلب ہے اور بھی ہیں, another member of the federal government's ally and newly formed استحکام پاکستان party IPP president Aleem Khan got a major relief as the National Accountability Bureau on Monday closed an inquiry. یعنی پی ڈی ایم کی حکومت میں جو, اچھا یہ دیکھیے کہ شروع نواز لیگ کی حکومت میں ہوئی یہ انکوائری, اور ختم بھی نواز لیگ, پی ڈی ایم نواز لیگ میں پارٹ آف گورنمنٹ, انہی کے زمانے میں ہوئی. اور اس طرح جو نیب انکوائری 2016 میں شروع ہوئی تھی وہ 1 اگست 2023 میں ختم ہو گئی, یعنی کہ علیم خان صاحب کو کلین چٹ مل گئی. اچھا جی, اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ اتنا کنٹروورشل تھا تو اس کی منظوری کیسے ہوئی. میرے سامنے خبر ہے اس وقت سما کی, اور سما از اونڈ بائی علیم خان صاحب. The Ravi Urban Development Authority (RODA) has granted approval for Park View City's expansive residential scheme spanning 11,000 canals, making it the largest residential project in Lahore. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر اس کی تاریخ دیکھوں تو یہ 23 مارچ 2024 ہے. 23 مارچ 2024 کو روڈا نے منظوری دے دی, روڈا نے اس پروجیکٹ کو منظوری دے دی, اور اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا پارک ویو سوسائٹی نے. اور یہ حکومت کس کی ہے, میں ڈیٹ دوبارہ دیکھتا ہوں, 23 مارچ 2024, مطلب موجودہ حکومت میں یہ منظوری پارک ویو کو مل گئی. اور اس طرح یہ جو سوسائٹی تھی بڑا سیلیبریٹ کیا گیا. ایک لیٹر سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا, اور ظاہر ہے کہ سیلیبریٹ ہی کیا جانا تھا کہ منظوری جو مل گئی, تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے ریزیڈنٹس کو بتایا کہ دیکھیں اب ہم ایک جو ہے وہ رجسٹرڈ سوسائٹی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روڈا نے ان تفصیلات کو اور ان باریکیوں کو نہیں دیکھا تھا. یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ ہے. اب یہ دیکھیے, میں نے جو خبر آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ میں نے پوری نہیں پڑھی, آپ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ریزیڈینشیل اسکیم اسپیننگ 11,000 کینالز, 11,000 کینال کا یہ پروجیکٹ ہے, میکنگ اٹ دا لارجسٹ ریزیڈینشیل پروجیکٹ ان لاہور. اس کا مطلب ہے کہ لارجسٹ ریزیڈینشیل پروجیکٹ ان لاہور میں سیلاب کا پانی آ گیا. تو کہاں لیکنگ ہے, میں ڈان کی شاید خبر ہے, اس میں تھا کہ جی ڈی سی لاہور سے جب سوال کیا گیا آج, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بہت کام کیا ہے جو اونرز ہیں, اور انہوں نے بڑا بند جو باندھا ہے وہ بہت ان کا انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس بند پر کام کرنے کو.
تو سوال یہ ہے کہ کیا روڈا نے اس ساری سچویشن کو نہیں دیکھا تھا کہ ہاف اے مائل یا 1 مائل یا 1.5 مائل جو دریا کا کنارہ ہے اس سے ایک سوسائٹی بن رہی ہے. اور میں روڈا کی ویب سائٹ دیکھی میں نے, تو اس میں ایک فوٹوگراف مجھے نظر آیا جس میں دکھایا ہوا ہے کہ راوی جو ہے اس کو آپ ایسے اس کے پشتے باندھ دیے جائیں گے اور اس کو اس طرح انفراسٹرکچر بنا دیا جائے گا کہ وہ سیفلی چلتا رہے, تو وہ ارد گرد نہ بڑھے اور ایسی سوسائٹیز یا ایسی جو آبادی ہیں ان کو نقصان نہ. ابھی وہ بنا تو لیں, آپ نے پہلے ہی منظوری دے دی اور نتیجہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو گفتگو کا اختتام میں کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کئی ایسی مثالیں ہیں کہ حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح اپنے لیے جو گراؤنڈ ہے وہ تیار کرتے ہیں. جہاں ان کا مفاد آ جاتا ہے, they don't stick with the party even, they don't uphold their own ideology. جس آئیڈیالوجی کو وہ پریچ کرتے ہیں نا, اسی کو وہ چھوڑ جاتے ہیں جب انہیں لگے کہ ہمارا مفاد جو ہے وہ کہاں پر ہے. اور دوسری بات یہ ہے, ابھی جو خبریں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں, میں نے صرف ہیڈ لائنز پڑھی ہیں, اس کی ڈیٹیلز میں آپ جائیں خود اور دیکھیں. تو اس میں ہے کہ ایسے الزامات بھی لگے کہ جی فلاں ادارہ جس نے منظوری دینی ہے, جس نے چیک رکھنا ہے, جس نے نگرانی کرنی ہے, وہ بھی ساتھ ہے. تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. خیر جی, اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.